پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ اور ہم تمام حضرات مل کر اپنے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، آج قمر الدین مسجد کا یہ پہلا قدم ہے جس میں ہماری ماں اور بہنوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے ٹرسٹیوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا ہے کہ مولا کریم اس قدم کو مبارک کرے اور جو ہماری سوچ و فکر ہے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ محترم سامعین و سامعات، سچ یہ ہے کہ گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے ہماری ماں اور بہنوں کا دین کے سانچے میں ڈھلنا کتنا ضروری ہے، یہ آپ اور ہم سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ گھر ہے گھر والی سے، اور یہ حق ہے کہ اگر گھر والی دین کے دائرے میں رہی تو گھر کا پورا ماحول دین کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت ہوتی ہے، بچے دین سے محبت کرتے ہیں اور بچوں کو دین سے لگاؤ ہوتا ہے۔ مگر اگر گھر والی خود ہی دین کے سانچے میں نہ ہو، دین کے دائرے میں نہ ہو، ہماری ماں اور بہنیں ان کے اندر دینداری نہ ہو تو بچوں کا ماحول خود بخود بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ادنا سی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہم دین کو اپنی ماں بہنوں تک پہنچا سکیں، دین کی اہمیت، اسلام کی تعلیمات سے انہیں آگاہ کر سکیں۔ اسی لیے آج سے یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا دین کے تعلق سے جتنی قربانیاں ہماری ماں اور بہنوں نے قرون اولیٰ میں پیش کی ہے، پہلے جتنی خدمات ان کی شامل رہی ہے، شاید آج کے مردوں میں بھی اس کا عشر اشیر تک نہیں پایا جاتا ہے، اس کا ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنوں نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی اور دین میں ان کی کتنی حصے داری ہے، دین کے فروغ میں، دین کے بقا میں، دین کے عروج میں، دین کو آراستہ و پیراستہ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی کوکھ سے ہی نبی پیدا ہوئے، انہوں نے رسولوں کو جنم دیا، انہی کی کوکھ سے غوث اعظم پیدا ہوئے، انہی کی کوکھ سے خواجہ معین الدین چشتی جنم لیے، انہی کی کوکھ سے مخدوم سمنانی پیدا ہوئے، انہی کی کوکھ سے امام احمد رضا ہے، انہی کی کوکھ سے خواجہ حسام الدین
دنیا میں تشریف لائے، انہی کی کوکھ سے حضرت غارپیر سرکار خواجہ شمشاد حسین مدنی تشریف لائے، حضرت قمر علی درویش انہی کی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ماں اور بہنیں ولی جنم دے، نبی جنم دے، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، ان کا مقام کتنا عظیم ہوگا۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عورتیں دین کے فروغ میں ان کی کوئی حصہ داری نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ دین کے فروغ دینے والوں کو انہوں نے ہی تو جنم دیا ہے، جنہوں نے تبلیغ کی، دین اسلام کی اشاعت کی، دین اسلام کو پھیلایا، وہ انہی کے چھاتیوں کے دودھ کو پی پی کر دنیا کے مختلف کونے میں جا کر کے اسلام کو بام عروج تک پہنچایا۔ آج بھی ہماری ماں اور بہنیں اگر دین کے دائرے میں آ جائے، آج بھی ہماری ماں اور بہنیں اگر دین کے تعلق سے ٹھان لے، تو یقین جانیے وہ ہم سے زیادہ خدمت کرتی نظر آئے، اور انشاءاللہ عورتیں جو کرتی ہیں وہ دل سے کرتی ہیں، دماغ کا استعمال نہیں کرتی، وہ دل سے کرتی ہے۔ وہ اگر دین کی خدمت کرے گی تو دل سے کرے گی، سیاسی اعتبار سے نہیں۔ وہ دین کا کام کرے گی تو بڑے لگن سے کرے گی، دکھاوے کے طور پر نہیں۔ تو انشاءاللہ آج یہ پہلا قدم ہے ہمارا۔ میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری ماں اور بہنوں میں ایسی ایسی مقدس ہستیاں گزری ہیں جن کی تاریخ کو تاریخ کی کتابوں میں سمیٹ کر رکھا گیا ہے، اسے اجاگر کرنا ہمیں ضروری ہے۔ عورتوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ ماں ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ یہ بیٹی ہوتی ہے، ایک حالت یہ ہے کہ یہ بیوی بنتی ہے۔ ان کی تینوں حالت اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، تینوں حالتیں اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی بنی اللہ کی رحمت، حدیث پاک میں ہے جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی، اس کی شادی دلایا، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دے گا۔ کتنی اللہ کی رحمت۔ ایک حالت ان کی یہ ہے کہ یہ بیوی بنتی ہیں، یہ جب بیوی بنتی ہیں تو بھی اللہ کی رحمت۔ قرآن کہتا ہے اُنَّا لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، یعنی عورتیں مردوں کی زینت ہے، لباس ہے، ان کی نگاہوں کو برائیوں سے بچانے والی ہے۔ تو بیوی جب ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور پھر یہ ماں بنتی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا مقام، جس جنت کو ہم سجدوں میں تلاش کریں، رکوع میں تلاش کریں، قاعدہ میں تلاش کریں، قیام میں تلاش کریں، تسبیح و تحلیل میں تلاش کریں، سرکار فرماتے وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے، تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور عورت جب اپنا مقام کھو دیتی ہے تو پھر یہ زحمت بن جاتی ہے۔ تو یہ زحمت کب بنتی ہے، رحمت کب ہوتی ہے، اسی پر تھوڑی سی آج کی گفتگو۔ حضرات محترم، آج کل کبھی کبھی یہ ہمیں سننے میں ملتا ہے، کچھ عورتیں آ کر کہتی ہے مائیں کہ حضرت میری لڑکی ہو گئی پیدا تو میری ساس مجھے ستا رہی ہے، شوہر ستاتا ہے، سسرال والے ستاتے ہیں، لڑکی کیوں ہو گئی، اور ہو گئی تو ہو گئی، دوسری کیوں ہو گئی۔ سوال تو یہ ہے مسلمانوں کہ لڑکی کا ہونا یا لڑکے کا ہونا کیا اس عورت کے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازے، تیرا دامن کتنا وسیع ہے، تو کتنا لپیٹ سکتا ہے، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، کتنی رحمت تمہارے گود میں ڈال رہا ہے۔ تو بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، تو ہرگز ساس کو نہیں چاہیے کہ بہو کو تانا دے کے تم صرف بیٹی پیدا کر رہی ہو۔ میں ہماری بوڑھی ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گا جو ساس بن چکی ہے کہ آپ بھی تو کسی دن کسی کی بیٹی بن کر کے آئی تھی۔ اگر بیٹی ہونا عیب ہوتا تو آج آپ کو دادی بننے کا سوبھاگیہ کیسے حاصل ہوتا؟ سوچ کر دیکھیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، نام آپ نے سنا ہوگا، یہ 4 بہنیں تھیں اور یہ چوتھی تھی۔ حضرت رابعہ سے پہلے 3 بہنیں پیدا ہو چکی تھیں،
رابعہ نام اس لیے پڑا ان کا کہ چوتھی تھی، اور رابعہ کا مطلب چوتھی ہوتا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئی، ذرا غور کیجیے گا، ان کے والد صاحب کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے روکل تک نہیں تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا، چراغ جلائیں کیسے؟ اس کے اندر روکیل اور تیل نہیں تھا۔ تو بیوی نے کہا بچی پیدا ہوئی ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اس کو دکھائی نہیں دے رہا اندھیرے میں، ذرا جاؤ تو صحیح بازو والے کے یہاں سے تھوڑا سا روکیل لے کے آؤ، چراغ جلائیں گے تو دیکھیں گے۔ وہ گئے بازو والے کے یہاں، رات کا ٹائم تھا، دروازہ بند تھا، واپس آ گئے۔ کہے میری بیوی کسی کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، وہ لوگ سو گئے ہیں، اب نیند سے جگانا پھر ان سے تیل مانگنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکر ہے، لڑکا دے تو بھی دینے والا وہی ہے، لڑکی دے تو بھی دینے والا وہی ہے، اور جو اس نے دیا وہ اس کی مرضی سے دیا، جو رب کی مرضی وہی ہماری مرضی۔ سو جاتے ہیں، خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فلاں اس بچی کے پیدا ہونے سے غم مت کرنا، تمہاری اس بچی کے صدقے میں میری امت کے 70,000 لوگ بخش دیے جائیں گے، تمہاری اس بچی رابعہ بصریہ کے صدقے میں ان کی شفاعت سے میری امت کے 70,000 لوگ بخشے جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹیوں کو گری نگاہ سے دیکھنے والوں، بیٹیوں کو صفت کی نگاہ سے دیکھنے والوں، بیٹیوں کو ہلکی نگاہ سے دیکھنے والوں، ذرا سرکار کی بشارت کو سنیے۔ سرکار فرماتے کہ اسے دیکھ کر پریشان مت ہونا، اس کی پرورش اچھی طریقے سے کر، یہ وہ بچی ہے جن کے صدقے میں میری امت کے 70,000 لوگ بخشے جائیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری بچیاں ہمارے لیے کی عظیم رحمت ہے۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے سن، میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھ۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ کے والد محترم جو تھے خواب میں لکھنے لگے، کہا یہ لکھ کہ بصرہ کا فلاں امیر ہر روز میرے اوپر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود میرے اوپر وہ بھیجتا ہے۔ اس جمعرات کو جو ابھی گزرا ہوا جمعرات ہے، اس میں انہوں نے 400 مرتبہ درود پڑھنا میرے اوپر بھول گیا، وہ پڑھا نہیں ہے، اس سے جا کر کے کہہ دے کہ اس 400 درود بھولنے کے کفارے کے طور پر سرکار نے 400 دینار مجھے دینے کے لیے کہا۔ وہ چٹھی میں لکھتے ہیں، خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو وہی چٹھی لکھ کر اس امیر کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب آپ ہر روز 100 مرتبہ درود سرکار پر پڑھتے ہیں۔ وہ سوچا کہ یہ تو صرف مجھے کو معلوم ہے، دوسرے کسی کو نہیں۔ کہا ہاں بالکل پڑھتا ہوں۔ کہا جمعرات کو 400 مرتبہ پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں بالکل پڑھتا ہوں۔ کہا پچھلے جمعرات کو آپ نے 400 بار درود پڑھنا بھول گیا ہے؟ کہا یقیناً میں بھول گیا، لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ کہا میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے اور سرکار کا دیدار ہوا، سرکار نے فرمایا کہ دیکھو فلاں امیر میرے اوپر درود پڑھتا ہے اور جمعرات کو 400 درود پڑھنا بھول گیا ہے، اس کا کفارہ اگر ادا کرنا چاہے تو 400 دینار تمہیں دینے کے لیے اسے بولو۔ وہ خوشی خوشی جاتا 10,000 دینار جا کر فقیروں میں تقسیم کرتا ہے اور 400 دینار لا کے اسے دیتا ہے، اور وہ مارے خوشی کے سجدے میں گر کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی نگاہ محبت میں یہ ناچیز ہوئی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں کرتا ہوں، کیا بھیجتا ہوں کیا نہیں بھیجتا ہوں، سرکار کو سب پتا چلتا ہے۔ اور سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رابعہ بصریہ کی خوشی میں ان کے باپ کو جب بچی پیدا ہوئی، ان کی برکت سے ان کے باپ کے دامن کو دیناروں سے بھر دیا۔ تو بچیاں آتی ہیں تو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بچیاں اللہ کی رحمت بن کر آتی ہیں، بچیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم انعام ہے جو والدین کو عطا کیا جاتا ہے۔ مگر یہ بچی شریعت کے دائرے میں جب رہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے ایک بہترین نعمت ہے، اور شریعت کے دائرے سے باہر نکل جائے تو یقیناً یہ ہمارے لیے زحمت ہے۔ معزز سامعین کرام اور میری ماں اور بہنوں، آپ ذرا دیکھیے حضرت رابعہ بصریہ کی آگے کی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ کچھ ہی سالوں کے بعد رابعہ بصریہ کے سر سے اور آپ کی بہنوں کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، اور پھر بصرہ کے اندر ایک قحط پڑتا ہے کہ لوگ دانے دانے کو ترسنے لگتے ہیں۔
تو अफरा तफरी का माहौल, वो दरख्त के पत्ते, खाद के पत्ते तलाश करने के लिए कौन किधर निकलता था पता ही नहीं चलता था। तो आपकी 3 बड़ी बहनें जो थी, तलाशे रिस्क में कहां गई पता ही नहीं चला। आप तने तनहा थी, होशो अक्ल संभाला, तने तनहा कोई जालिम आया, आपको उठाकर लेके गया, बाजार में बेच दिया। बाजार में बिकने के बाद एक अमीर अपने घर खरीद करके आपको लेके गया, और ले जाने के बाद आपसे से सख्त काम लेता था, कठिन से कठिन काम, दिन भर काम में लगा के रखने का, झाड़ू मारो, पोता करो, खाना बनाओ, बकरियां चराओ, कुछ ना कुछ काम लेते रहता था। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन कहीं जा रही थी कि देखा एक शख्स आपकी तरफ आ रहा है। आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए भागा, दौड़ते हुए गिरी तो हाथ भी टूट गया। जब हाथ टूट गया तो आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला, तूने मुझे मेरे मालिक की खिदमत मेरे ऊपर वाजिब कर दी है, इसकी कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल मैं खादिमा हूं, खिदमत करूंगी। तूने मेरा हाथ भी तोड़ दिया मौला, मैं गिरा तो मेरा हाथ टूट गया, इसकी भी कोई शिकायत नहीं, मगर मेरे मौला मेरी इस खिदमत जो मैं मेरे मालिक की करती हूं, मेरा यह हाथ का टूट जाना जो मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए भागते हुए तुड़वाया, मौला क्या मेरा कोई मकाम तेरी बारगाह में है कि नहीं? मेरा ये भाग दौड़, मेरी ये मेहनतें, ये तेरी बारगाह में मकबूल है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हाथी पे गैब से आवाज आती है, ए राबिया, तो अल्लाह तबारक व तआला की निगाह रहमत में बसी हुई है, तो अल्लाह की निगाह में है, उसकी निगाह रहमत में है। हजरत राबिया जब ये सुनती तो मारे खुशी के उछल जाती और जाती घर में, दिन भर मालिक की खिदमत करती है, रात भर इबादत करती है, पूरी पूरी रात। आज मैं मेरी मां बहनों को एक नजरिया देना चाहता हूं कि आप आजाद हैं, किसी की गुलामी में नहीं, आप अपने घर में हैं, किसी के घर में नौकरानी नहीं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ है। बच्चों या तो वापस बाहर चले जाओ या फिर यहां बैठोगे तो खामोशी से बैठो। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत राबिया बसरिया मेरी मां बहनों से कहना चाहूंगा मैं कि आप नमाजें छोड़ती हैं, नमाज पढ़ने के लिए आपको फुर्सत ही नहीं, आप खैर खैरात के मामले में बहुत पीछे रहती हैं, आपका हाथ बहुत तंग नजर आता है, आप अपने शौहर के हुकूक ढंग से अदा नहीं करती हैं, शिकवा शिकायत में लगी रहती हैं, आप अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करती हैं, काम का बहाना करती हैं कि मेरे सर पे तो ये खाना बनाओ, ये बच्चों को तैयार करो, इधर स्कूल भेजो, फिर इधर फलां को देखो, फिर उधर बच्ची को तैयार करो, इतने सारे काम में कब नमाज का टाइम मिलता है मुझे, कैसे नमाज पढ़ूंगी मैं? ये हमारी मां बहनों का एक बहाना है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दिन भर अपने मालिक की खिदमत और फराइज की अदायगी, और रात को पूरी रात एक झोपड़ी के अंदर घुसकर टूटे हुए कमरे के अंदर पूरी रात सजदे में रहती थी, अल्लाह की इबादत में। तो जिस मालिक की वो खिदमत करती थी, एक दिन रात को उठा तो देखा कि वो झोपड़ी वाला कमरा जिसमें राबिया रहती है उसमें रोशनी जल रही है। रात को जलाने के लिए तो हमने कुछ दिया नहीं है, रात को उसको सोना है, मगर एक किंदील है जो वहां पर लगाया हुआ है, रोशनी है। जाकर के देखता, झांक करके तो राबिया सजदे में सर रख करके अर्ज करती, मौला तूने मेरे ऊपर 2 तरह के हुकूक आयद किए, एक तो मेरे मालिक के हुकूक हैं जिनकी मैं खादिमा हूं, वो जो भी काम कहता है मेरा काम है करना, मैं खादिमा हूं, मुलाजिमत मेरी जिंदगी है, और दूसरी खिदमत मौला मुझे तेरी करनी है कि तू मेरा खालिक और मालिक है, मेरा मुरब्बी परवरदिगार पैदा करने वाला है, तूने जो फराइज आज के वो भी अदा करना है। मेरे मौला 2 तरह के हुकूक, अगर मेरे मालिक के हुकूक मेरे ऊपर ना होते तो मैं 24 घंटा तेरी खिदमत करती, 24 घंटा तेरी इबादत करती। अब मुझे डिवाइड करना पड़ा कि मालिक की भी खिदमत करो फिर जाकर फराइज अदा करो, तो जो मेरे सीने में लगन है तेरी इबादत के लिए वो मैं दिल खोलकर कर नहीं पा रही। जब मालिक ने सुना खिड़की से रोशनदान से झांक करके तो उसका कलीजा फट गया कि मैं कितनी नेक और पारसा लड़की से, औरत से काम ले रहा हूं,
اور یہ لائٹ تو آسمان چیر کر کے زمین پر اترا ہے اور چھت کو چھید کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایک ستارہ ہے جس کو لٹکا دیا حجرے کے اندر روشنی کے لیے، حضرت رابعہ کی عبادت کے لیے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اتنی نیک خاتون پہ میں عبادت لوں، یہ کام لوں اور تکلیف دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ صبح جب بیدار ہوتی ہے حضرت رابعہ اٹھتے ہیں اور وہ مالک سامنے آتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ اے رابعہ، ہم نے تم کو پہچانا نہیں، تم اللہ کی نیک بندی ہو، اس لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم چاہو تو ایک کمرہ تمہیں میں دے دیتا ہوں، تم دن رات عبادت کرو، اب ہم تمہاری خدمت کریں گے، تم کو ہماری خدمت کی ضرورت نہیں ہے، جگہ پہ کھانا ملے گا، تمہیں صرف عبادت کرنی ہے، ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا صبح قندیل آسمان پر اٹھ گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا جب میرا راز فاش ہو گیا پروردگار تو اب میں یہاں رہنا پسند نہیں کروں گی، جب مالک نے آزاد کر دیا تو آپ جنگلوں کی طرف نکل گئی اور اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی کہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت رابعہ کی عبادت پر حضرت خواجہ حسن بصری رشک کیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ کا مقام دیکھ کر حضرت خواجہ حسن بصری رشک کرتے تھے، اور حضرت خواجہ حسن بصری کبھی کبھی حضرت رابعہ سے نصیحت بھی حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا مقام، فرماتے ہیں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد عبادت و ریاضت میں ڈوب کر جب حج کا خیال آیا کہ میں پروردگار عالم نے جو خانہ کعبہ کو اپنا گھر قرار دیا ہے اس کا طواف کروں گی، نکلتی ہے حج بیت اللہ کے لیے تو گدھے کے اوپر اپنا سامان لاد کر خانہ کعبہ کی طرف جاتی ہے۔ ایک جنگل میں پورے قافلے کا پڑاؤ ہوتا ہے، سارے قافلہ والے وہاں ٹھہرتے ہیں، اور جب جانے کی باری آتی ہے تو حضرت رابعہ کا گدھا مر جاتا ہے۔ اب حضرت رابعہ نے جب گدھا مر گیا تو پریشان ہوئی، یا اللہ میں اتنا سارا سامان اور گٹری کس کے اوپر لاد کر کے لے کے جاؤں؟ ایک شخص آتا ہے قافلے سے، کہتا ہے رابعہ بصریہ تیرا سامان میں اپنے سر پہ لیتا ہوں اور تجھے خانہ کعبہ کو لے کے چلتا ہوں۔ کہ نہیں، جب میں اس کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو میرا بوجھ تمہارے سر پہ کیوں رہے گا؟ مجھے میرے رب سے یہ کہنا ہے، میرے پروردگار جب میں تیرے گھر کا مہمان بن کر کے جا رہی ہوں تو بھلا میرا گدھا کیسے مر گیا؟ اتنا کہنا تھا کہ مرا ہوا گدھا زندہ ہو جاتا ہے، اتنا کہتے ہی مرا ہوا گدھا زندہ ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے ہماری ماں کی زبان میں تاثیر کتنی ہوتی ہے، ہماری ماؤں کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، کتنا عظیم ہے کہ انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہی ہوں، میرا گدھا مر گیا ہے، میں اس کے گھر کا مہمان ہوں، اپنے میزبان کو مہمان کا خیال رکھنا چاہیے، اب میرا میزبان ہی میرا خیال رکھے گا، اتنا کہتے ہی گدھا زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہماری ماں اور بہنیں جب یہ شریعت کے دائرے میں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں میں دنیا کی ساری نعمتیں ڈال دیتا ہے، ساری چیزیں ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ جب یہ پردے کے عالم میں ہوتی ہیں، جب یہ پردہ نشین ہوتی ہیں، پردے کے پیچھے رہنے والی ہوتی ہیں، یہ اپنے بچوں کے لیے جو دعائیں کیا کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ دعا باب اجابت تک ٹکراتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے۔ کب؟ جبکہ یہ شریعت کے دائرے میں رہے، پردے کے اندر رہے، پردہ نشی بن کر رہے، اسلام کی خاتون بن کر رہے۔ مگر جب یہ بے پردگی اختیار کر لیتی ہے، ہونٹوں کو ہوٹ رنگ سے رنگ لیتی ہے، چہرے کو غازہ تازہ مل کر کے نکلتی ہے، دوسرے غیر محرم کے سامنے جا کر پیش ہوتی ہے، تو پھر یہی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بن جاتی ہے، پھر یہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتی ہے، پھر اس کی دعا قبول ہونا تو دور، یہ جہاں پر قدم رکھے وہاں کی خوشحالی بھی بدحالی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں میری ماں اور بہنوں سے کہوں گا، جب دوسری یا تیسری بار حضرت رابعہ بصریہ حج بیت اللہ کے لیے ذرا آپ اپنے مقام پر غور کیجیے، اللہ نے آپ کو کس قدر بلند کیا ہے، کتنا بلند مقام عطا فرمایا، ذرا غور کیجیے گا۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تیسری یا دوسری مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے جانے لگی تو اس وقت حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے تھے، مگر حضرت ابراہیم کی شان یہ تھی کہ آپ بلخ کے بادشاہ کو ٹھوکر مار کر نیشاپور چلے گئے
اور نشاپور کے غار میں گھس کر 9 سال تک عبادت کی. گھسے تھے تو ابراہیم بن ادہم تھے, نکلے تو اللہ کا ولی بن کر نکلے. 9 سال تک عبادت کی حضرت ابراہیم بن ادہم نے. اور جس غار میں آپ نے 9 سال اعتکاف کیا, اس غار کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشبو عطا فرمائی, کہتے کہ مشک اور کستوری میں بھی اتنی خوشبو نہیں تھی, اتنا مہک رہا تھا. حضرت ابراہیم بن ادہم وہاں سے نکلے, حج بیت اللہ کے لیے گئے, اور یہ تمنا لے کر گئے کہ مولا, ہر کوئی پاؤں کے بل خانے کعبہ جاتا ہے, چل کر کے میں نگاہوں کے بل جاؤں گا. چنانچہ انہوں نے 14 سال کی مدت میں, 1-2 سال نہیں, 14 سال کی مدت میں خانے کعبہ پہنچے. ہر قدم پر 2 رکعت نفل ادا فرمائی. غور کیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹینشن آئے گا آپ کو. یہاں تو 20 رکعت 17 رکعت عشاء میں, 7 رکعت مغرب میں, 8 رکعت عصر میں, 12 رکعت ظہر میں, 4 رکعت فجر میں پڑھنے میں ہماری جان پہ آ جاتی ہے. تہجد تو ہم نے کبھی کبھی سنا ہے کہ بزرگ کوئی نماز پڑھتے تھے جس کو تہجد کہتے ہیں. ذرا سوچ کر دیکھیے, حضرت ابراہیم بن ادہم 14 سال میں خانے کعبہ پہنچے نشاپور سے, اور ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی. ایک قدم چلے 2 رکعت نفل, دوسرا قدم چلے 2 رکعت نفل, تیسرا قدم چلے 2 رکعت نفل. 14 سال اس طریقے سے نماز پڑھ کے جب آپ وہاں پر پہنچے تو جا کے دیکھا خانے کعبہ ہے ہی نہیں. اب حیران ہوئے, زار زار رونے لگے کہ مولا, میں نے تو تیرے گھر کی زیارت کے لیے اتنی دور سے ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھ کے یہاں تک پہنچا, اور یا اللہ یہاں تو خانے کعبہ کا وجود ہی نہیں ہے. تو سوچنے لگے شاید میں اندھا ہو گیا. یہ سوچ کر رونے لگے کہ میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اتنے پہ غیب سے آواز آئی, ابراہیم بن ادہم تم اندھے نہیں ہوئے ہو, تمہاری آنکھوں کی روشنی گئی نہیں ہے, بلکہ میری ایک ضعیفہ بندی رابعہ بصریہ گرتے پڑتے زیارت کعبہ کو آ رہی ہے. چونکہ وہ زیارت کعبہ کے لیے گرتے پڑتے آ رہی, اپنی کمزوری کے عالم میں خانے کعبہ اسی کی زیارت کے لیے جنگل گیا ہوا ہے. خانے کعبہ یہاں سے نکل کر اس کی زیارت کو گیا ہے. گھبراؤ مت, تھوڑی دیر میں خانے کعبہ آنے والا ہے. پھر دیکھتے تو خانے کعبہ اپنی جگہ آ جاتا ہے, اور دیکھ کیا رہے حضرت ابراہیم بن ادہم کے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک چھڑی کو ٹیک لگا کر بیماری کے عالم میں, کمزوری کے عالم میں کعبے کے آس پاس پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا, رابعہ یہ کیا شور مچا رکھی ہے, کیا ہے یہ؟ کہا کیا ہے؟ کہ کعبہ تیرے لیے باہر چلا گیا, یہاں واویلا مچا ہوا, لوگ پریشان ہیں. کہ تو بھی تو شور مچایا ہوا ہے. کہ میں نے کیا شور مچایا؟ کہ ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھ کے یہاں پر پہنچ رہا ہے. بتائیے, حضرت رابعہ نے کبھی ابراہیم کو نہیں دیکھا تھا, حضرت ابراہیم نے کبھی رابعہ بصریہ کو نہیں دیکھا تھا. جب سامنے آتے تو ایک دوسرے کو پہچان لیتے اور بتا بھی تھے تم کیسے یہاں پر پہنچے, ہوتے تم کیسے یہاں پر پہنچے. ایک دوسرے کے حالات سے اللہ آگاہ فرماتا ہے. اس کے بعد حضرت رابعہ کہتی ہے, ابراہیم تم نماز پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچے, اور میں نیاز مندی میں یہاں پہنچی ہوں. نماز پڑھنے والے کعبہ کو دیکھنے کے لیے آئے, اور جو نیاز مندی میں چلی تھی کعبہ اسے دیکھنے کے لیے گیا. جو نیاز مندی میں یہاں پر پہنچی ہے کعبہ اسے دیکھنے کے لیے گیا تھا. ذرا سوچ کر کے دیکھو کہ ہماری ماں اور بہنوں کا مقام کتنا بلند رہا اسلام کے اندر, کہ خانے کعبہ اپنی جگہ سے چل کر ہماری ماں بہنوں کی زیارت کے لیے نکل پڑتا ہے. آج بھی ہماری ماں اور بہنوں کے اندر دم خم بہت ہے. یہ اگر چاہیں اور ٹھان لیں کہ ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنا ہے, گھر کا ماحول اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہے, تو انہیں کوئی نہیں روک سکتا. دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی. ایک مرد اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, غلط کاری میں مبتلا ہو سکتا ہے, مگر عورت ٹھان لے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول شریعت کے سانچے میں ڈھل سکتا ہے. یہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور دیا ہے. عورت کے پاس اتنا جنون دین کے تعلق سے آ جائے تو سمجھ لو کہ دین فروغ پانے میں دیر نہیں لگتا. اور دین ہمارے بچوں کے سینے میں ایسا جاگزیر ہو جاتا ہے, ایسا رچ بس جاتا ہے کہ پھر کوئی بچہ ڈی جے کی طرف نہیں دیکھتا, پھر کوئی بچہ دنیا داری کی طرف نہیں دیکھتا,
پھر کوئی بچہ دنیا داری میں ملوث نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کی تعلیمات کا اسیر بن جاتا ہے، اپنی ماں کی تعلیمات کا گرویدہ بن جاتا ہے، اپنی ماں کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ ہمارے گھر میں ہماری ماں اور بہنیں دین کے سانچے میں ہو، دین کے سائے میں ہو، پردے کے عالم میں ہو، شریعت کے اصول کے مطابق زندگی گزارتی ہو، تب یہ بات ہونے والی ہے۔ مسلمانوں، آج ہماری ماں بہنوں کے اندر کئی طرح کی کمیاں ہیں۔ ماں بہنیں برا نہ سمجھے کہ بھئی یہاں آئیں گے تو پھر ہم کو اسی طریقے سے تانے دیے جائیں گے۔ یہ تانا نہیں ہے، یہ تانا نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ آج عورتوں کے اندر اتنی عجلت ہے کہ اگر شوہر کے پاس کسی چیز کا مطالبہ کر لے اور وقت پر نہ آئے تو کتنی لعن طعن ہو جاتی کہ پوچھے مت۔ جب سے تمہارے گھر آئی ہوں یہی تو دیکھ رہی ہوں، کبھی کوئی چیز ٹائم پہ ملی نہیں ہے، تمہارا تو ہمیشہ یہی بہانہ رہتا ہے کہ تمہارے جیب میں پیسہ نہیں ہے، تم نے تو بس جب سے میں ادھر آئی ہوں تو بس کبھی نیا کپڑا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے عید بقرعید کے سوا، تمہارے پاس کچھ مانگنا ہی تو بیکار ہے، ایک بولو تو 10 سناتے ہو۔ پتہ نہیں کیا کیا تانے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں معراج گیا تو جہنم کے اندر زیادہ عورتوں کو اور امیروں کو پایا، تو عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ؟ کہ اس لیے کہ تمہارے دین اور تمہاری عقل میں نقصان ہے۔ کہ ہمارے دین میں کیا نقصان ہے؟ کہ تمہارے دین میں نقصان یہ ہے کہ مہینے میں 7 دن یا 3 دن یا 10 دن تم نماز نہیں پڑھ پاتی ہو ماہواری کے وقت میں، یہ تمہارے دین میں نقصان ہے۔ کہ عقل میں کیا نقصان ہے؟ کہ عقل میں نقصان یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے لعن طعن کرتی ہو، ان کو تانے دیتی ہو، ان کو آر دلاتی ہو، تمہارے پاس تو سکھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو چین ہی نہیں ہے، بس باندھی نوکرانی بن کر رہ گئی ہو، کام کے سوا میرے پاس ہے ہی کیا، تمہارا پھسری ٹیپتے ٹیپتے میری زندگی خراب ہو گئی۔ پتہ نہیں یہی سب تم لوگوں کی لعن طعن ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ حضرات محترم، توکل عورتوں کے اندر بہت کم ہوتا ہے، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ آج یہ دن ہے، انشاءاللہ کل اچھا دن آ جائے گا، یہ چیز کم پائی جاتی ہے۔ ہماری ماں بہنوں کے اندر توکل کی ضرورت ہے۔ توکل کیا میں بتاتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 2 مہمان آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے رابعہ ہم لوگ بھوکے ہیں، کچھ ہے تو دے دیجئے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس 2 روٹی تھی، سامنے رکھتی ہے، اس سے پہلے کہ مہمان کھانا شروع کرے دروازے کے باہر دستک ہوتی ہے، دیکھا تو کوئی فقیر ہے جو مانگنے کے لیے آیا، آپ نے دونوں روٹی اٹھایا فقیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو اب یہ مہمان کا پارا گرم ہو گیا کہ رابعہ بصریہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ ہم بھوکے ہیں، کئی دن سے کچھ کھائے نہیں ہیں، آپ نے دونوں روٹی سامنے رکھا بھی اور سامنے سے اٹھا کے دوسرے کو دے دیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا توکل رکھو، بھروسہ کرو، اللہ کھانا کھلائے گا تم لوگوں کو۔ مہمان تھوڑی دیر چپ بیٹھے، اتنے میں ایک عورت آئی طباق لے کر کے اور طباق رکھ کر کے جانے لگ کر رک گن کر کے حضرت رابعہ بصریہ نے دیکھا تو 18 روٹیاں۔ تو مہمان نے بولتا ڈکار کے ساتھ کھا سکتے ہم لوگ، بہت زیادہ ہے، کھا لیتے۔ کہ نہیں، ہاتھ مت لگانا۔ کہ کیوں؟ کہ یہ روٹی ہماری نہیں ہے۔ لانے والے سے کہا یہ روٹی اٹھا کر لے کے جاؤ، یہ ہماری نہیں ہے۔ اب مہمانوں کا پارا اور گرم ہو گیا کہ یہ کیا تماشا، پہلے 2 دیے، مان گئے کہ چلو 2 سے پیٹ نہیں بھرتا تھا، آپ کو فقیر کو دے دیے، ابھی تو 18 ہے، یہ کیوں واپس کر دیے؟ کا توکل رکھیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ آپ کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ ابھی یہ کہہ کر خاموشی ہوئی تھی کہ ایک طباق اور آتا ہے جس میں 20 روٹیاں اور سالن ہے، سامنے جیسے کہا رکو، گنا تو 20 روٹیاں، آپ نے فرمایا اب کھاؤ، یہ تمہاری روٹیاں ہیں۔ مہمانوں نے جم کے کھایا سالن روٹی۔ اس کے بعد پوچھا ہے رابعہ بصریہ یہ تو بتاؤ، پہلے 2 آئی، 2 تھی تمہارے پاس، وہ تم نے ہمیں دیا نہیں، فقیروں کو دے دیا، 18 آئی تم نے واپس کر دیا، 20 آئی تو آپ نے قبول کر لیا، ماجرا کیا ہے؟ کہ اے اللہ کے مہمان ہو، تم لوگ مہمان اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، تم لوگ میرے گھر آئے بھوکے تھے، میں نے سمجھا کہ 2 روٹی سے تمہارا پیٹ بھرنے والا ہے نہیں، تو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی بارگاہ میں 1 دیگا اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں
एक देगा, अल्लाह उससे 10 रिटर्न करेगा, 10 अता फरमाएगा। तो मैंने सोचा कि फकीर आया है, अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, ये 2 दे दूंगी तो 20 रोटी अता फरमाएगा। तो मैंने 2 दे दिया फकीर को। और उसके बाद जब रोटियां वही 18 थी, मैंने गिना तो 18 निकली, तो मैं समझ गई कि ये मेरी नहीं, कि अल्लाह ने तो 20 का वादा किया 2 के बदले में, 18 कैसे हो सकती है, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया। और जब 20 आए तो मैं समझ गई कि अल्लाह ने मेरे लिए ही भेजा है, क्योंकि अल्लाह का वादा हक है। अल्लाह ने फरमाया 1 दोगे तो 10 मिलेगा, मैंने 2 दिया था, अल्लाह ने मुझे 20 अता फरमाया। तहकीक से पता चला कि जहां से रोटियां आई थी वो भी आकर बोला कि हुजूर राबिया बसरिया, हमने आप ही के लिए ये 20 रोटियां भेजा था। देखा, इसको कहते हैं तवक्कुल। ये चीज हमारी माँ बहनों के अंदर नहीं है। उनको जो चीज आज चाहिए आज मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर देखो कैसा वो मुंह फुका के साइड हो जाती है। अब उसको ऐसा लगता है कि ये हमारे पास ये चीज मिलने वाली नहीं है, आने वाली नहीं। आप हमारी माँ और बहनें, आप जो सिखाएंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। आप तवक्कुल का मुजाहरा करें, आपके बच्चों में तवक्कुल का मात्रा पैदा होगा। आप दीनदारी के दायरे में रहें, आपके बच्चे दीनदारी की अहमियत को समझेंगे। आप शरीयत को अपना लें, आपके बच्चे भी इंशाअल्लाह आज न कल शरीयत को अपनाएंगे। सब तो आपके ऊपर खेल है, आप पर ही निर्भर करता है। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कितनी गुर्बत में जिंदगी गुजार के भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब हजरत राबिया बसरिया के कुटिया में गया, झोपड़ी में, तो मैंने देखा हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक टूटी हुई प्याली से पानी पी रही है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। एक पुराना पोता बिछा हुआ है बिस्तर के लिए, एक ईंट वहीं पर रखी हुई है तकिया के लिए, एक टूटी हुई प्याली है, उसी में पानी लेकर के वो पी रही है। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तुम्हारी गुर्बत मुझसे देखी नहीं जा रही है, मेरा दिल भर आ रहा है, कलीजा मुंह को आ रहा है कि इतनी गुर्बत कि एक तो झोपड़ी में रहती हो, बिछाने के लिए एक पोता है, तकिया के लिए एक ईंट है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पानी भी पीने के लिए एक टूटा हुआ गिलास है। तो मेरे दोस्त बहुत सारे अमीर हैं, अगर आप कहें तो मैं उनसे कहूं तो कुछ मालो दौलत आपके घर तक पहुंचवा दूं। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ए मालिक बिन दीनार, ये बताओ तुम्हारे दोस्तों को जिसने अमीर बनाया वो कौन? का अल्लाह ताला। का मुझे जिसने गरीब बनाया वो कौन? का अल्लाह ताला। का जब दोनों को देने वाला वही है तो तू फिर बीच में आने वाला कौन? जब दोनों को वही दे रहा है, उसको अमीरी दिया, मुझको गरीबी दिया, उसको अमीरी देने से वो राजी है, मुझको गरीबी देने से राजी, तो मुझको तो उसको रजा, उसकी रजा चाहिए। उसकी रजा के सिवा मुझे क्या चाहिए? वो अगर इस बात से राजी है कि मेरे पास टूटा हुआ गिलास रहे, बिछाने के लिए पोता रहे, तकिया के लिए ईंट रहे, तो उसकी राबिया भी उसकी मर्जी पर राजी है। सुभान अल्लाह, उसकी राबिया भी इस बात पर राजी है। जरा सोच करके देखें मेरी और माँ और बहनें, कि अगर ये हालत हमारे घर में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुरंत वो उठेगी, बोरिया बिस्तर लेके अपने मैके चली जाएगी कि मुझे तुम्हारे घर नहीं रहना, ये इस तरीके से मैं जिंदगी नहीं काट सकती। मेरे अब्बा ने मुझको ऐसा रखा नहीं कभी, मेरी माँ ने कभी ऐसे टूटे हुए गिलास में मुझे पानी नहीं पीने दिया, खाने पीने की चीजों की मेरे घर में अब्बा के यहाँ अंबार लगा हुआ रहता था। तुम्हारे घर आने के बाद इसकी पकड़ पड़ा मैं देख नहीं सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मगर हजरत राबिया बसरिया अल्लाह ताला की मर्जी पर किस तरीके से राजी थी, खुद फरमाती कि वो जिस बात से राजी है उससे मैं भी राजी हूं। शादी के लिए लोग कहते थे, ख्वाजा हसन बसरी ने खुद कहा कि राबिया शादी क्यों नहीं कर लेती, तन्हा रहती हो, शादी कर लो। कि 3 बातों की वजह से शादी नहीं करती हूं, अगर ये 3 बातें, ये 3 टेंशन मेरा खत्म हो जाए तो मैं शादी कर लूंगी। तो क्या का एक बात तो ये है कि जब मौत आएगी क्या मालूम हालत ईमान में मरूंगी कि पता नहीं ईमान रहेगा कि नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर, ये टेंशन मुझे सताए जा रहा है कि जब मेरी रूह निकाली जाएगी मेरा ईमान महफूज रहेगा कि ईमान सलामत नहीं रहेगा, ये टेंशन लेके मैं परेशान हूं। अच्छा, दूसरा टेंशन क्या? कि दूसरा टेंशन यह है कि मैदान हश्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत नाम अमाल
दाहिने हाथ में जिसके देगा वो कामयाब, जिसके हाथ में बाएं देगा वो नाकाम। क्या मालूम मुझे दाहिने हाथ में नाम अमान मिलेगा कि बाएं हाथ में नाम अमान मिलेगा, यही टेंशन मुझे खाया जा रहा है। तीसरा टेंशन क्या है? तो तीसरा टेंशन ये है कि दाहिने तरफ से लोग जन्नत में जाएंगे, बाएं तरफ के लोग जहन्नम में जाएंगे। पता नहीं मुझे दाहिने तरफ जाने का मौका मिलेगा कि बाएं तरफ जाने का मौका मिलेगा। ये तीन टेंशन में मैं शादी नहीं कर रहा। अब ये तीन टेंशन खत्म हो जाए तो मैं शादी कर लूं। अब बताइए, वो तीन टेंशन तो कयामत के बाद ही खत्म होने वाला है। तो सोच कर देखिए कि राबिया बसरिया ने सिर्फ शादी इसलिए नहीं किया कि या अल्लाह मरते टाइम, मरते वक्त मेरा ईमान सलामत रहे। इस टेंशन में जिंदगी गुजार दी कि मौला बरोज़े क़यामत हश्र के दिन मेरे दाहिने हाथ में नाम आमाल रहे। ये फिक्र आपको लगी हुई थी कि या अल्लाह कहीं ऐसा ना हो जाए कि बरोज़े क़यामत मुझे बाएं तरफ की सफ में खड़ा कर दिया जाए, जहन्नम में डाल दिया जाए। ये टेंशन था। और आजकल हमारी माँ और बहनों से मैंने औरत के बारे में सुना, लड़की के बारे में। एक लड़का था, रिश्ता लेकर के आया। जब उससे कहा गया तुमने पसंद क्यों नहीं किया उसको, लड़का तो ठीक था लेकिन बड़ा वाला मोबाइल नहीं दे सकता, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। उसको शौक नहीं है बीवी को मोबाइल वगैरह देने के लिए। मैंने पूछा तो उसने बोल दिया भाई तुमको सीधा साधा जैसे मैं रहूंगा वैसे रहना, जब मोबाइल ही नहीं मिलेगा तो उस लड़के से शादी करके क्या करूं। उसके बाद तो वो होटलों में ले जाने का शौकीन नहीं है। मैंने पता लगाया होटल बीटल से उसको वास्ता नहीं है, घूमने फिरने का ज्यादा शौकीन नहीं है लड़का, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। अच्छा, तीसरी बात क्या उसके घर के हालात भी सही, मतलब यानी पकड़पना है, इतना कुछ मालदारी नहीं है कि ऐशो आराम के साथ खा सकते। जरा सोच करके देखिए नजरिया कितना बदल गया। वहां नजरिया ये था कि किसी तरीके से अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राजी कर लिया जाए, और यहाँ नजरिया यह कि ऐसा शोहर ढूंढ लिया जाए जहां लंबा मोबाइल मिले, लंबा लंबा गप्पा शप्पा मारने के लिए मिले, वहां ऐशो आराम करने के लिए मिले, वहां ननद ना हो, सास ना हो, देवर ना हो, अकेले हम ऐश करते रहे। कितना नजरिया बदल गया हमारी बच्चियों का। यही वजह है कि हजरत राबिया ने रब की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह ने सारी कायनात को राबिया के कदमों में डाल दिया। और आज हमारी बच्चियां अल्लाह को नाराज करके अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, तो पल पल इनके पीछे जो है पता नहीं कितनी बदनिगाहियां हुआ करती हैं, कितनी परेशानियां हुआ करती हैं, और कैसे कैसे आफात और बलियात से इनको पाना पड़ता है, इनका आमना सामना होता है। वजह क्या है मेरे दोस्तों? उन्होंने रब को राजी किया था, ये अपने आप को राजी करने में लगी हुई है। उन्होंने दीन को खूबसूरत बनाने में लगा हुआ था। वो अपनी जीनत के लिए, वो दीन की जीनत देखना चाहती थी, ये अपने चेहरे की जीनत देखना चाहती है। वो दीन को संवारना चाहती थी, ये दुनिया को संवारना चाहती है। वो दीन के खातिर मर मिटने को तैयार थी, ये दुनिया के खातिर मर मिटने को तैयार है। आज हमारे घरों का माहौल इतना खराब हो गया मुसलमानों कि हमारी बच्चियां गैरों के बच्चों से भी बातचीत करते हुए नजर आती हैं, गैरों के बच्चों के साथ घूमते हुए नजर आती हैं, गैरों के बच्चों से मोबाइल लेने के चक्कर में उनसे दोस्ती करती हुई नजर आती हैं। हमारी और माँ और बहनें, मैं उनसे ये अरीजा पेश करूंगा कि आपका ईमान इतना मुतज़ल्ज़ल और कमजोर नहीं होना चाहिए कि दुनिया की किसी चीज के लालच में अल्लाह की आप नाफरमानी कर लें। हरगिज़ नहीं। आपको अल्लाह की इबादत में, रियाजत में, अल्लाह के बारगाह में झुकने में आपको हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि आपका सजदा सिर्फ आपका सजदा नहीं है, आपका सजदा आपके बच्चों का भी सजदा है, आपका सजदा आपके शौहर को सुधरने का भी सजदा है। आप दीन के सांचे में रहें और शौहर को भी दीनदारी की बातें करें कि तुमने जो कमा करके लेके आया, या हलाल लेकर के आया क्या हराम लेकर के आया। अगर बच्चों को हलाल खिलाओगे तो बच्चे हलाल नजरिए से ही दुनिया को देखेंगे, बच्चों को हराम खिलाओगे तो यही बच्चे हराम नजरिए से दुनिया को देखेंगे। तो ऐ मेरी माँ और बहनों, शायद मेरी बातें आप लोगों को बुरी लगे, बुरी ना लगने दें। मैं जो कुछ भी आपसे कह रहा हूं वो एक दिल का दर्द है, और मैं आपको इसलिए सारी बातें आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप अगर शरीयत के सांचे में आ गई तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा बहुत जल्दी शरीयत के सांचे में आ जाएगा। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आप अपना एक मॉडल बना लीजिए, हजरत राबिया बसरिया को रज़ी अल्लाह ताला को आप अपना रहनुमा बना लीजिए, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कीजिए, उनके नजरियात को अपनाने की कोशिश कीजिए। चंद मेहमान हजरत राबिया बसरिया की खिदमत में आते हैं, और आने के बाद हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे पूछती हैं कि ये बताओ ए फकरा,
اے اللہ کی عبادت کرنے والوں، اے اللہ کو سجدہ کرنے والوں، اے اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تم نمازیں کیوں پڑھتے ہو، حج کیوں کرتے ہو، زکات کیوں دیتے ہو، روزے رمضان کیوں رکھتے ہو؟ تو ان فقیروں میں سے ایک نے کہا چونکہ اللہ نے جنت جہنم کے 7 طبقے بنائے ہیں، ہم یہ عبادتیں اس لیے کرتے تاکہ جہنم سے بچ جائیں۔ اچھا، دوسرے سے انہوں نے پوچھا کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، عبادت کیوں کرتے ہو، اللہ کے حکم پر عمل کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے 8 جنت کے دروازے بنائے ہیں، کسی دروازے سے ہماری انٹری ہو جائے اس لیے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا لالچی ہو تم لوگ، لالچ میں عبادت کرتے ہو، اللہ کی عبادت لالچ میں کرتے ہو، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کس لیے کرتے ہیں؟ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتی ہوں، نہ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتی ہوں، نہ جنت میں جانے کے لیے عبادت کرتی ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے۔ ارے نادان، اگر اللہ جہنم نہیں بناتا، جنت نہیں بناتا، تو کیا تم لوگ عبادت نہیں کرتے؟ اگر اللہ جہنم اور جنت نہیں بناتا تو کیا عبادت نہیں کرتے؟ چونکہ تم جنت کے لالچ میں ہو، جہنم سے بچنے کے لیے، اور جنت اور جہنم اگر نہ ہو تو تم لوگ تو عبادت ہی نہیں کرو گے۔ ارے وہ جو ہر حال میں ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی رضا کے لیے عبادت کرو، اللہ جس سے راضی ہو جائے گا اللہ خود ہی اسے جنت میں ڈال دے گا، اسے جہنم سے بچا لے گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو، ریاکاری کے طور پر مت کرو، کسی مقصد کے تحت عبادت مت کرو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو، اللہ رب العزت ہم سبوں کو جو ہے صحیح سمجھنے کی، صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں 4:45 کو تو اذان ہے نا، تو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں سمجھتا ہوں میں صرف آج ایک سمجھ لیجئے کہ ٹریلر کے طور پر تھوڑی سی گفتگو کیا میں، اگر ہماری ماں اور بہنیں اس پروگرام میں انٹرسٹ لیں گی اور آنے کی کوشش کریں گی تو ہمارے ٹرسٹیوں کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بہترین انداز میں یہ پروگرام کرائیں گے، LCD کا انتظام کر دیں گے اگر وہ فرمائش کریں گی تو، اور ان کے بیٹھنے کا، یہاں پر پروگرام میں آنے جانے کا بہترین انتظام بھی ہوگا۔